کہ خدا سے کبھی غافل نہ رہے. ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ پیڑ بھی پیڑی رہے. اِنَّا نَفْرَحُ بِالْبَلَا كَمَا يَفْرَحُ أَهْلُ الدُّنْيَا بِالنَّعَمِ. ہم بلاؤں سے ایسا خوش ہوتے ہیں جیسا دنیا والے نعمتوں سے خوش ہوتے ہیں. ہم بلاؤں سے تمہیں نعمتیں ملتی ہیں تب تم شکر ادا کرتے ہو, اور یہ وہ لوگ ہیں گردن کٹاتے ہیں تب شکر ادا کرتے ہیں, بھوکے رہتے ہیں تب شکر ادا کرتے ہیں, پیاسے رہتے ہیں تب شکر ادا کرتے ہیں, جوان بیٹے کو خدا کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں تب شکر ادا کرتے ہیں, شیر خوار کو نذر الہی کر دیتے ہیں تب شکر ادا کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جب خدا کی آزمائش آتی ہے تو اس کا یہ استقبال کرتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں آزمائشوں کو. تو اس لیے یہ ایسا کرتے ہیں کہ ان کے درجات اور ہی بلند ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں کہ صبر کا درجہ کیا ہے, صبر کا معیار کیا ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی کہ تکلیف تو ہوتی ہے, تکلیف کا خوف نہیں اور تکلیف کا غم نہیں. سبحان اللہ. اچھا ہم لوگوں کا تو حال, اچھا یہ ڈرنا, ان کو ڈر نہیں. اب یہاں سے لے کے قیامت تک کا منظر دیکھو تیزی کے ساتھ. پہلے یہ دیکھیں کہ ہم لوگ کس کس چیز سے ڈرتے ہیں, پھر دیکھیں کیا یہ بھی ان چیزوں سے ڈرتے ہیں. جانتے ہو کتنے لوگ ہیں جہالت سے ڈرتے ہیں؟ ہے کوئی جو جہالت سے نہ ڈرتا؟ اگر لوگ جہالت سے نہ ڈرتے تو یہ تعلیم گاہیں, یہ کالجز, یہ یونیورسٹیاں, اس پہ کروڑوں اربوں کا خرچ, یہ ادارے, یہ مدرسے بتا رہے کہ لوگ جہالت سے ڈرتے ہیں, کوئی جاہل رہنا نہیں پسند کرتے. اور لوگ مفلسی سے بھی ڈرتے ہیں. ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے؟ یہ تب و دو دنیا کی, یہ امریکہ کی گہما گہمی, یہ دوڑ دھوپ, یہ بتا رہے ہیں یہ کارخانے, یہ انسانی دوڑ, فضاؤں میں تیر رہے ہیں, دریا کا کلیجہ چیر رہے ہیں, چاند پر دستک دے رہے ہیں, ایٹمی تجربات کر رہے ہیں, ریڈیائی انکشافات کر رہے ہیں. یہ سب چیز بتا رہی ہے کہ دنیا مفلسی سے ڈرتی ہے, مفلسی سے بھی ڈرتے ہیں. اور ویسے ڈرنے والے تو چور ڈاکو سے بھی ڈرتے ہیں, آگ سے ڈرتے ہیں, پانی کے دریاؤں سے ڈرتے ہیں, سبھی سے ڈرتے ہیں, جانوروں سے ڈرتے ہیں, اور آگے چلے تو مرنے سے ڈرتے ہیں. مرنے سے ڈرتے ہیں کہ نہیں؟ قبر کی عذاب سے ڈرتے ہیں, حشر کے میدان سے ڈرتے ہیں. مرنا کوئی نہیں چاہتا, کتنا ہی بوڑھا ہو جائے, 100-150 سال کی عمر ہو جائے تو چاہے گا کہ 100-150 سال اور بڑھ جائے. ڈاکٹر صاحب ایسا دوا کیجیے کہ 1 صدی اور. مرنے کے لیے تیار نہیں, مرنے کے لیے تیار. ایک فرما بردار بیٹے کا واقعہ یاد آ گیا. اس کی ماں بوڑھی تھی, بیمار تھی, بیٹے کو بڑا غم تھا. تو اس کے بعد ایک مرتبہ اس کے دل سے ایک دعا نکل گئی, اے اللہ میری ماں کو صحت دے دے اور اس کے بدلے میں میری جان لے لے. حکمت ظاہر کرنے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیج دیا کہ تیری دعا قبول ہو گئی, تیری دعا قبول ہو گئی. آ گیا ہوں میں, آ گیا ہوں. تو چلا کے کہتا بیمار میں تھوڑی, بیمار تو وہ بڑی ہوئی ہے. سبھی لوگ مرنے سے ڈرتے ہیں, قبر کی منزل سے ڈرتے ہیں, آخرت کے مرحلے سے ڈرتے ہیں. اب اولیاء کرام کی زندگی کا ایک سرسری جائزہ لو. وہ کسی چیز سے بولو, کیا مفلسی ان کو ڈرا سکتی ہے؟ ابھی مولانا صدیقی صاحب نے بتایا کہ یہ تو وہ ہے جو تختے سلطنت کو بھی ٹھوکر مارتے. اب گروہ اولیاء میں 2 ہی ولی ایسے ہیں جن کو صدیقین اولیاء میں شمار کیا گیا. یہ صدیقین اولیاء میں سے ہیں جنہوں نے ترک سلطنت کی. حضرت ابراہیم ابن ادہم اور حضرت سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی. یہ سمنان کے بادشاہ, وہ بلخ کے بادشاہ.
ڈر کے سلطنت کیا. تو اگر مفلسی کا خوف انہیں ہوتا تو ایسا نہ کرتے, اور ان کو خوف ہونے کا سوال کیا. میں آپ کو حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کی بھانجے حضرت عبدالرزاق نور العین جو سیدہ خسباق کی اولاد سے, مگر حضرت مخدوم نے ان کو اپنا متبنہ بنایا, اسی لیے ان کی اولاد خانوادہ اشرفیہ سے کہی جاتی. تو ان کو کیمیا بنانے کا بڑا شوق تھا. کیا نسخے استعمال کر رہے تھے حضرت عبدالرزاق جوانی کا عالم, کہ کیمیا بنے, سونا بنانے کی بڑی فکر. اور کیمیا بنانے والوں کا ہمیشہ یہ حال ہے کہ آخری آنچ خراب ہوتی ہے, آخری آنچ میں معاملہ ادھر کو ادھر ہو جاتا. تو حضرت مخدوم کو پتا چلا کہ صاحبزادے کو کیمیا بنانے کا شوق ہے. بلایا, کہا بیٹے مجھے استنجے کی ضرورت ہے, مٹی کا ٹھیلا لے آؤ. اب وہ جب مٹی کا ٹھیلا لے کر آئے تو حضرت مخدوم نے ایک نظر ڈالی, وہ سونا. کہا بیٹے میں نے سونا نہیں مانگا, میں تو ڈھیلا مانگ رہا ہوں. پھر وہ گئے, پھر لائے, پھر نظر ڈالی, پھر سونا. کہا بیٹے پھر تم سونا لائے, میں تو مٹی کا ڈھیلا مانگ رہا ہوں. پھر گئے, پھر لائے. کہا حضور میں تو مٹی کا ڈھیلا ہی لیتا ہوں, مگر جب آپ خاص نظر ڈالتے تھے تو وہ سونا بن جاتا, وہ تو سونا ہو جاتا. کہا بیٹے اس طرح کا کیمیا بنانا سیکھو. تو جو نظر سے پتھر کو سونا بنا دے, کیا انہیں مفلسی کا ڈر ہو سکتا ہے؟ حضرت محبوب الہی کا مشہور واقعہ بھی سن لو. ایک صاحب پہنچے, حضور میں بہت غریب ہوں, مٹی کا ٹھیلا اٹھایا, 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے دم کر دیا. سورہ اخلاص قل هو اللہ شریف پڑھ کے دم کیا, اور سونا ہو گیا. یہ صاحب بہت خوش ہو گئے کہ سونا بھی مل گیا اور سونا بنانے کی ترکیب بھی مل گئی. اور اس کے بعد لے کر کے اور 1 کلو لے کے بیٹھ گئے. رات بھر دم کرتے کرتے خود بے دم ہو گئے. سونا کیا بنے, سنہرا بھی نہیں ہوا, سنہرا بھی نہیں ہوا. دوسرے دن آئے تو حضور آپ نے تو 3 مسئلہ پڑھا تھا اور میں تو دم کرتے کرتے بے دم ہو گئے. کہا سنو, اللہ کے کلام میں مٹی کو سونا بنانے کی پوری طاقت موجود ہے, مگر پہلے نظام الدین کی زبان پیدا یا رسول اللہ, یا رسول اعظم, زندہ باد. تو پتہ یہ چلا کہ ایسے لوگ جن کی زبان کا یہ تاثیر ہو, جن کی نگاہوں میں یہ تاثیر ہو, کیا مفلسی سے ڈر سکتے ہیں؟ اور میں آگے لاؤں, جہالت ان کو ڈرائے گی. یاد رکھو, خدا کسی جاہل کو اپنا محبوب نہیں بناتا. خدا کسی جاہل کو اپنا محبوب نہیں بناتا, اور جس کو محبوب بنا لیتا اسے جاہل نہیں رکھتا. اسے جاہل نہیں رکھتا. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اعظم, زندہ باد. ڈرے وہ جو اکتسابی علم حاصل کرتے ہو, حاصل نہیں کر سکتے. یہ نہیں ڈرنے والے. میں آپ کو بتاؤں, جو ایک واقعہ بتاؤں. حضرت مولانا روم کو شوق ہوا مرید ہونے کا, تو حضرت شمس تبریز کے دربار میں گئے. سمجھا, حضرت شمس تبریز کے دربار میں جب پہنچے تو وہاں دربان کھڑا تھا. دربان پاسبان. مولانا روم کے دل میں خیال آیا, درویش دربان نبائے. درویش کے دروازے پر ہی دربان نہیں چاہیے, درویش کے دروازے پر دربان نہیں چاہیے. وہ کہہ کے پلٹ آئے, ارے ایسے ہی ہو گئی, یہ سب پرواہ نہ ہوئی. اچھا صاحب جب چلے آئے, خواب دیکھتے ہیں. وہ خواب یہ دیکھا کہ حوض کے کنارے کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں. اتنے میں حضرت شمس آ گئے کہ مولانا یہ چیز, مولانا یہ کیا ہے؟ تو مولانا بھی اس وقت پورے ترنگ میں تھے. علم اس کی تو نمیدانی,
یہ ایسا علم ہے جو تم نہیں جانتے. حضرت شمس نے اٹھا کے کتاب کو ہاتھ میں ڈال دیا. مولانا پریشان, اتنی قیمتی کتاب کہاں ملے گی, کہاں ملے گی, بہت پریشان. تو حضرت شمس نے ایک اشارہ کیا تو کتاب خود بخود اوپر آ گئی اور ایک قطرہ پانی اس پر نہیں. اب مولانا بھی حیران ہو گئے, کہا یہاں تو مجھے دن میں کچھ نہیں ملتا, مجھے رات میں کیا ملے گا؟ اچھا اسی گھر میں کچھ آئی نہیں تو ملے گا کیا؟ تو سمجھ میں آیا, جس کے گھر میں دولت نہیں اس سے تمہیں دولت نہیں مل سکتی. یہی سمجھ لو, جس طرح بے علم سے علم نہیں مل سکتا, بے ہنر سے ہنر نہیں مل سکتا, بے دولت سے دولت نہیں مل سکتا, اسی طرح بے دین سے دین نہیں مل سکتا. جو اس کے پاس ہائی نہیں دے رہا ہے, پہلے اس کے پاس ہو تو غوث کے گھر میں کیا تھی؟ ولایت تھی. آیا ولایت لے کے چلا گیا. بتاؤ یہ لوگ چور ڈاکو سے دبائیں گے. میں بتاؤں, یا اللہ کہو گے ایک ثواب ملے گا تمہیں اللہ کہنے کا, اور یا رسول اللہ کہو گے 2 ثواب. رسول کو بھی یاد کیا, اللہ کو بھی یاد کیا. اسی لیے شیطان چاہتا ہے کہ تمہیں زیادہ ثواب نہ ملے. مگر میں ایک بات بتاؤں, کہتے بھئی یہ یا رسول اللہ کہہ کے تم پکارتے ہو دور والے کو, تمہیں تو خدا کو پکارنا چاہیے. یا اللہ کہہ کے پکارنا چاہیے. یہاں پر علماء اور مشائخ بیٹھے ہوئے اور باشعور مجمع ہمارے سامنے. ہم سب سے ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں, ایک بات بتاؤ, سوال سے آپ لوگ چونک جائیں گے اور خوب اس سوال پر غور کرو. بات دیکھو, ہم اگر کسی کو بلاتے ہیں تو کس کو بلاتے ہیں؟ جو دور, ہمیشہ دور والے کو بلایا جاتا ہے. یا کس کو بلایا جاتا ہے؟ جو قریب ہو مگر متوجہ نہ ہو. توجہ ایسی اور طرف تو بھی ہم بلا لیتے ہیں. بتاؤ وہ شخص جو ہمارے قریب اور ہماری طرف متوجہ بھی ہو, کیا ہم اس کو بلائیں گے؟ اور ایسی توجہ کی ایک پل کے لیے ہٹتی نہیں. ایسی متوجہ بھی ہے اور قریب بھی ہے. تو تم مجھ سے کہتے ہو یا اللہ کہو تو میرے سوال کا جواب دو کہ اللہ کیا دور ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں نہیں قریب, کتنا قریب, نحن اقرب الیہ من حبل الورید, تو جب خدا ہمارے اتنے قریب ہے اور پھر متوجہ بھی ہے, ایک آن اگر تم کہہ دو کہ خدا ہماری طرف متوجہ نہیں تو کافر ہو گئے. تو متوجہ بھی ہے, قریب بھی ہے, تو اب اس کو بلانے کا مطلب کیا ہے؟ تمہیں تعجب ہے کہ ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں اور ہمیں تعجب ہے کہ تم یا اللہ کہتے ہو. ہمیں تعجب ہے. یا اللہ کہنے والوں اپنا عقیدہ بتاؤ, کیا خدا تم سے قریب نہیں؟ کیا تمہاری طرف متوجہ نہیں؟ تو جو متوجہ بھی ہو, قریب بھی ہو, اس کو بلانے کا مطلب کیا ہے؟ اگر تم یا اللہ کہہ کر ذات خدا کو بلا رہے ہو, بڑی نادانی کر رہے ہو, اس لیے کہ ذات خدا تمہارے قریب بھی ہے اور تمہاری طرف متوجہ بھی ہے. لہذا دوستو, جب ہم یا اللہ کہتے ہیں تو خدا کی ذات کو نہیں بلاتے, خدا کی رحمت کو بلاتے ہیں. خدا کی رحمت کو بلاتے ہیں, ہم خدا کی رحمت کو بلاتے ہیں. اللہ اکبر. یا رسول اللہ.
وہ تو ہمارے قریب ہے، وہ ہماری طرف متوجہ بھی ہے، اس کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو یا اللہ کہتے ہیں اور خدا کی رحمت کو بلاتے ہیں، اس لیے کہ رحمت کبھی قریب ہوتی ہے کبھی دور ہوتی ہے. رحمت کبھی قریب ہوتی ہے اور کبھی دور ہوتی ہے، اور رحمت محسنین کے قریب ہوتی ہے. تو اب اسی لیے ہم اسے بلاتے ہیں. تو اب یا اللہ جو ہم کہتے ہیں اس کا معنی ہے یا رحمت اللہ. یا اللہ جو ہم کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ یا رحمت اللہ، اے اللہ کی رحمت، اے اللہ کی رحمت. ارے نادانو، رحمت اللہ کا نام ہی تو محمد الرسول اللہ. تو یا رسول اللہ کہیں تو بھی مقصد ہے یا رحمت اللہ، اور یا اللہ کہیں تو بھی مقصد ہے یا رحمت اللہ. بلانے کا معاملہ ہے، دونوں میں ہم خدا کی رحمت ہی کو بلا رہے ہیں. اب یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھنے والا بعد میں جائے. سب سے پہلے پیدا کیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے محبوب، ہم نے تجھے سارے عالم کے لیے صرف رحمت بنا کے بھیجا ہے. وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. بلکہ یوں کہو